غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ بھنور، تیسری اور آخری قسط۔ بلقیس اب پھر حاجی صاحب کے پاس رہنے لگی۔ حاجی صاحب کو اب پھر اس کے رشتے کی فکر ہوئی، اور ابھی 3 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ انہوں نے اس کے لیے ایک اور شوہر تلاش کر لیا۔ اب کے جو آدمی چنا گیا وہ انور کی طرح نہ تو کم عمر تھا، نہ زیادہ تعلیم یافتہ، اور نہ اس کا تعلق کسی اونچے گھرانے سے تھا۔ وہ میوے کا کاروبار کرتا تھا۔ آئے دن دساور سے میوے کی بری ہوئی لاریاں اس کے یہاں آتی رہتی تھیں۔ شہر کے میوہ فروشوں میں اس کی بڑی ساکھ تھی۔ یہ میوہ فروش جس کا نام ربانی تھا، رنڈوا تھا اور کسی نیک بیوہ سے عقد کرنا چاہتا تھا۔ حاجی صاحب نے حق مہر کے طور پر 5,000 روپیہ نقد اور ایک مکان بلقیس کے نام لکھوانے کی شرط پیش کی، جسے اس نے بلا حیل و حجت منظور کر لیا تھا۔ دراصل یہ میوہ فروش بہار کے پرانے مگر ناکام عشاق میں سے تھا۔ جب بہار بازار سے غائب ہوئی تو وہ سخت پریشان ہوا۔ پھر کچھ دن بعد جب اس نے سنا کہ حاجی صاحب نے اسے کسی انجینئر سے بیاہ دیا ہے تو وہ ایک سرد آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ اب جو اسے اس طلاق کا حال معلوم ہوا تو اس کے دل میں پھر بہار کی آرزو تازہ ہو گئی، اور اس نے جلد ہی منت خوشامد سے حاجی صاحب کو اس رشتے پر آمادہ کر لیا۔ مگر حاجی صاحب نے جب تک پورا حق مہر وصول نہ کر لیا، میوہ فروش کو بلقیس کی شکل نہ دیکھی۔ بلقیس نے ایک اطاعت مند بیٹی کی طرح حاجی صاحب کے تجویز کیے ہوئے رشتے کو صبر شکر سے قبول کر لیا، اور دونوں کی خاصی گزر ہونے لگی۔ یہاں تک کہ 1 سال ہنسی خوشی میں گزر گیا، مگر یہ میوہ فروش قطعاً عیاش واقع ہوا تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ تو وہ اس سے بڑی عزت کے ساتھ پیش آتا رہا، مگر جلد ہی اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی، اور وہ اس سے ایسا سلوک کرنے لگا گویا وہ اس کی داشتہ ہو۔ وہ مصر تھا کہ بلقیس رات رات بھر اس کے ساتھ جاگے اور شراب نوشی میں شریک ہو۔ پھر اس کا بھی متمنی تھا کہ آئے دن دوستوں کی دعوتیں ہوں اور بلقیس ساقی گری کی خدمات انجام دے، اور وہ دوستوں سے فخریہ یہ کہہ سکے، یہی تھا وہ لالے بے بہا جس کی ایک جھلک دیکھنے کو دنیا ترستی تھی، اور اب میں تنہا اس کی قسمت کا مالک ہوں۔ مگر بلقیس نے اس کی ان خواہشوں کو سختی سے رد کر دیا تھا۔ وہ اس کے دوستوں کی ضیافتوں میں اور ان کی مے خواری سے تو تعرض نہ کرتی، مگر خود بھی ان کے سامنے نہ آتی۔ رفتہ رفتہ میوہ فروش کا دل گھر سے اچاٹ رہنے لگا، اور یہ محفلیں اب اوروں کے یہاں منعقد ہونے لگی۔ میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ رہنے لگے۔ کئی مرتبہ گالی گلوچ تک نوبت پہنچ گئی۔ آخر ایک دن میوہ فروش نے شراب کے نشے میں بلقیس کو اس قدر مارا پیٹا کہ وہ کئی دن تک بستر سے نہ اٹھ سکی۔ حاجی صاحب کو میاں بیوی کی ناچاکی کا علم تھا، مگر جب انہیں اس مار پیٹ کی خبر ہوئی تو ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ وہ اسی وقت میوہ فروش کے گھر پہنچے اور بلقیس کو اپنے ہمراہ لے آئے۔ میوہ فروش نے معافی مانگی، منت سماجت کی، مگر حاجی صاحب پر کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے فوراً طلاق نہ دی تو میں تمہارے خلاف چارہ جوئی کروں گا۔ میوہ فروش حاجی صاحب کے اثر و رسوخ کو بخوبی جانتا تھا۔ مقدمہ بازی سے خائف ہو کر ناچار طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اب کہ بلقیس سال بھر تک حاجی صاحب کے گھر پر ہی رہی۔ جب کبھی حاجی صاحب اس کے رشتے کا سوال اٹھاتے تو وہ تنک کر کہتی، ابا جان، آپ کو میری فکر کیوں رہتی ہے؟ میں آپ پر باری ہوں کیا؟ مگر ایک دور اندیش باپ کی طرح حاجی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ بلقیس زیادہ عرصے گھر میں بیٹھی رہے۔
علاوہ ازیں اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنے اصلاحی کام میں ناکام رہے۔ ان کا منصوبہ ناقابل عمل ثابت ہوا، مگر ایک مرتبہ فتح حاصل کر کے اب وہ کسی طرح اس شکست کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ انہیں پھر اس کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی، اور بلکیس کچھ تو حاجی صاحب کے اصرار سے اور کچھ اپنے مستقبل کے خیال سے تیسری مرتبہ پھر شادی پر رضامند ہو گئی۔ اب کے حاجی صاحب نے شوہر کے انتخاب میں انتہائی حزم و احتیاط سے کام لیا، اور مہینوں اس کے مزاج اور چال چلن کے بارے میں تفتیش کرتے رہے۔ یہ ایک نو عمر شخص تھا جو کسی دفتر میں معمولی کلرک تھا، حد درجہ کم سخن، بولا بالا، ناک نقشہ بھی اچھا تھا، البتہ ہاتھ پاؤں کا ذرا دبلا تھا۔ سارا دفتر اس کی سادگی مزاج اور اطاعت گزاری کا معترف تھا۔ ایسے داماد کو پا کر حاجی صاحب پورے طور پر مطمئن ہو گئے۔ ادھر بلکیس نے بھی خوشی خوشی اسے قبول کر لیا، البتہ اس بات کی ذرا خلش تھی کہ وہ عمر میں اس سے 5 سال بڑی تھی۔ اس دفعہ حاجی صاحب نے اونچے خاندان اور روپے پیسے کا لالچ نہیں کیا تھا، بلکہ مصلحتاً غریب شوہر چنا تھا، اور پھر روپے کی ضرورت بھی کیا تھی، کیونکہ پچھلے مہروں کی رقمیں، گھر کا سامان، زیور، کپڑا لتا پہلے ہی وافر تھا۔ اس کلرک کا نام منیر تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، کم عمری ہی میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ دور کے رشتہ دار تھے، مگر وہ اس کے خرچ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ تھے، اور اس نے یتیم خانے میں پرورش پائی تھی۔ بلکیس اور منیر خوشحالی اور فارغ البالی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ محبت کے بندھنوں نے ایک دوسرے کو جکڑ لیا۔ بلکیس کو ایسا محسوس ہوا کہ جو خوشی انور سے علیحدگی کے بعد چھن گئی تھی، وہ اسے پھر مل گئی ہے۔ ادھر منیر بھی آٹھوں پہر اسی کا دم بھرتا تھا۔ وہ ایسا صالح نوجوان تھا کہ کسی قسم کا نشہ یا بری لت اس کو نہ تھی۔ دفتر سے چھٹی ملتے ہی سیدھا گھر کا رخ کرتا، اور پھر بیوی کی غربت میں ایسا کھو جاتا کہ دوسرے دن دفتر کے وقت ہی گھر سے نکلتا۔ دن پر دن گزرتے گئے، ہفتے، مہینے اور پھر سال، دونوں کی محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب حاجی صاحب بھی بہت ضعیف ہو گئے، تبلیغ اور ہدایت کا وہ پہلا سا جوش و خروش ان میں نہیں رہا تھا۔ گھر سے کم ہی باہر نکلتے، مگر ان کو اطمینان تھا کہ بالآخر ان کی محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ اس دوران میں منیر کو نوکری کے سلسلے میں کئی جگہ تبدیل ہو کر جانا پڑا، مگر وہ جہاں کہیں بھی جاتے، بلکیس حاجی صاحب کو اپنی خیر و عافیت کی اطلاع دیتی رہتی۔ ایک دن حاجی صاحب کو ایک خط ملا، جسے پڑھ کر اچانک ایک مرتبہ پھر دنیا ان کی آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ بات یہ تھی کہ منیر کی صحت پچھلے سال سے دھیرے دھیرے گرنی شروع ہو گئی تھی۔ منیر کا ہر وقت گھر میں پڑے رہنا، کھیل تفریح میں حصہ نہ لینا اس کی تندرستی کے لیے ضرر رساں ثابت ہوا۔ اسے ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا، اور کبھی کبھی کھانسی بھی اٹھنے لگی تھی۔ ڈاکٹروں کی رائے تھی کہ یہ ابتدائی دکھ کے آثار ہیں، اور انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ دفتر سے طویل رخصت لے لی جائے اور اسے کسی صحت افزا پہاڑی مقام پر رکھا جائے۔ خط کی آخری سطور یہ تھی: لیکن میرے پیارے ابا جان، آپ اس خبر سے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ منیر میاں سال بھر باقاعدہ علاج کرانے سے تندرست ہو جائیں گے۔ میں خود ان کی تیمارداری کروں گی، اور جس صحت افزا مقام پر وہ رہیں گے، میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ شفا تو اللہ نے چاہا تو انہیں ضرور ہو جائے گی، مگر اس سے 300-400 روپیہ ماہوار اٹھے گا۔ سو اس کی آپ فکر نہ کریں، وہ جو میرے نام کا مکان ہے اسے فروخت کر دیں۔ آخر جائیداد اسی قسم کی ضرورتوں ہی کے لیے تو ہوتی ہے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ امید ہے آپ ان تمام باتوں کا جواب مفصل لکھیں گے یا خود تشریف لائیں گے۔ آپ کے دیدار کی طالب، بلکیس۔
اس خط کو پڑھ کر حاجی صاحب گمسم رہ گئے۔ اچانک دل میں ایسا ذوق محسوس ہوا گویا ان کا آخری وقت آن پہنچا ہو۔ 2 دن تک وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ تیسرے دن جب ذرا طبیعت سنبھلی تو وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اٹھے اور جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں کسی دلال کی تلاش میں نکلے۔ قدم گھر سے باہر رکھا ہی تھا کہ ایک تانگا ان کے دروازے کے سامنے آ کر رکا۔ اس میں ایک برقع پوش خاتون بیٹھی تھی۔ ساتھ کچھ سامان تھا، 2-3 ٹرنک، ایک اٹیچی کیس۔ حاجی صاحب ٹھہر گئے۔ ان کی صورت دیکھ کر اس خاتون نے چہرے سے نقاب اٹھا دی۔ اس کا سن 30-35 برس سے کسی طرح کم نہ ہوگا، مگر اس کے حسن میں ابھی تک غضب کی شادابی تھی۔ میں بہار کی بہن گل ہوں، اس نے بڑی لجاجت سے کہنا شروع کیا۔ 10 سال ہوئے جیسے حضور نے میری بہن کو دین اور آخرت کی راہ دکھائی تھی، ویسے ہی مجھ پر بھی کرم کی نظر ہو جائے۔ ختم۔